شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 16واں اصول ہے مقابلہ دین میں کریں، دنیا میں نہیں کریں۔ معزز سامعین، آخرت کی کامیابی جس انسان کا نصب العین ہو اور وہ اس کے لیے ہر دم کوشاں بھی ہو، وہ کبھی بھی دنیا کی روش و چلن سے متاثر ہو کر آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ مادہ پرستی کے اس دور میں اپنے آپ کو دنیا کی رغبتوں اور مقابلوں سے نکال کر دینی امور میں مقابلہ کی فضا پیدا کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ آخرت اور حصول جنت کی جستجو کے بارے میں فرمان الہی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 26۔ معزز سامعین، رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کے لیے آخرت کی دوڑ اور اخروی امور میں مقابلہ کرنے کا تصور اپنے اندر اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ پورا ماہ ہی یہ درس دیتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ ہمیں آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی فضیلت میں وارد احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں تو باقاعدہ آخرت کی طرف دوڑ کا میدان سجایا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑے لوازمات کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3986 اور سنن النسائی حدیث نمبر 2108 میں یہ بھی ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا۔ محترم سامعین، شیاطین کا جکڑ دیا جانا، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا، آسمان سے ندا کا لگایا جانا، ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانوں کا جاری کیا جانا، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں فرشتوں کا جبریل امین کی ہمراہی میں دنیا میں تشریف لانا عبث و بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی دوڑ کے الہی انتظامات ہیں۔ پھر غور فرمائیے کہ جب اس دوڑ میں شرکت کا امتیازی اور فرضی عمل روزہ مقرر ہوا ہے تو اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ وللصائم فرحتان اذا افطر فرح
وَإِذَا لَقِيَ اللَّهُ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ قیامت میں اللہ سے ملے گا اور وہ اسے بدلہ دے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ معزز سامعین، دنیا میں بھی اس دوڑ کے شرکاء کو دن کے اختتام پر خوشی و سرور فراہم کیا جاتا ہے، اور آخرت میں جب اس دوڑ میں کامیابی کے نتائج کو بیان کیا جائے گا تو تب بھی روزہ دار کو فرحت ہوگی کہ میں نے آخرت کی طرف دوڑ لگائی تھی اور اس میں مقابلہ کیا تھا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔